ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، یہ وہ دروازہ ہے جو روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے خاص کر رکھا ہے کہ بچوں جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایسا موسم ہے جس میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں پر بونس کے بونس بھی ملتے ہیں اور کئی گنا زیادہ ثواب بھی۔ تو ہم یہ موقع کیوں ضائع کریں؟ کیونکہ ہم تو سب سے جیتنے والے ہیں۔ کون کون بچہ اس ریس میں آئے گا؟ سب سے پہلے ہمیں رمضان کے لیے کیا خاص کرنا ہے؟ رمضان میں ظاہری سی بات ہے روزے رکھیں گے۔ کون کون روزہ رکھے گا؟ ماشاءاللہ سب بچے کوشش کریں گے، اور جو بچے چھوٹے ہیں پورا روزہ نہیں رکھ سکتے وہ کیا کریں گے؟ وہ چھوٹا روزہ رکھ لیں گے، ایک دن میں 2 روزے رکھ سکیں گے، ان کو بھی بہت سا ثواب ملے گا۔ اور اگر اتنا سا بھی روزہ نہیں رکھا جاتا تو عصر سے مغرب تک چھوٹا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اور کیسے ثواب حاصل کریں؟ سحری کا اہتمام کریں۔ جب رات کو بہت مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے اس وقت ماما اٹھ کر اچھی سی سحری بناتی ہیں اور سب لوگ مل کر کرتے ہیں، اگر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور افطار میں جب ماما تیاری کر رہی ہوں گی روزے کے ساتھ تو ہم ماما کی ہیلپ کروائیں گے، اور ہیلپ کروانے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کریں گے کہ ابھی چاٹ بن رہی ہے، ابھی شربت بن رہا ہے اور دوسری چیزیں بن رہی ہیں، دل کرے کہ فٹافٹ یہ کھا لوں، جبکہ ہم کیا کریں گے؟ ہم سب کا انتظار کریں گے، سب کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ اس طرح ہمیں بھی ان کے ساتھ روزے کا ثواب ملے گا، ماما کی مدد کروانے سے ان کے روزے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ کا گفٹ کتنا اچھا ہوگا نا، اور ہم تو اسے لینے کی انشاءاللہ ضرور ہی کوشش کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا تو یاد رہے گی نا، ان کا بھی مقابلہ ہوگا۔ دیکھیں اللہ سے جو گفٹ لینا ہے وہ سب سے اچھا لینا ہے۔ اور روزوں میں قرآن پڑھنے کا بھی بہت سا ثواب ہے۔ رات کو جب تراویح پڑھنے کے لیے بابا جاتے ہیں ان کے ساتھ تراویح کے لیے جانے کا بھی بہت اجر ہے، اس کے ساتھ دوسروں کی مدد بھی کریں۔ ہم یہ سب کچھ کریں اور اس کے ساتھ جھوٹ بولیں تو کیا ہوگا؟ اوہو ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ وہ روزہ جو ہمارے لیے برائیوں سے بچنے کی ڈھال ہے، جس سے شیطان کے سارے وار رک سکتے ہیں، ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہننا پسند کرے گا؟ نہیں نا، تو ہم گندا سا روزہ کیوں رکھیں؟ ہم تو اچھا سا روزہ رکھیں گے۔ جھوٹ بولیں گے تو ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، لڑائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر بھی روزہ خراب ہو جائے گا۔ ہر کسی پر غصہ کریں گے، کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا روزہ تو اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو تو اچھا سا روزہ چاہیے، اس لیے ہمیں اللہ سے اچھا سا گفٹ لینا ہے۔ اگر باقی بہن بھائیوں کو اچھا سا گفٹ ملے اور ہمیں نہ ملے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا نا۔ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمیں اچھا سا گفٹ نہ ملے؟ ہمیں تو اچھا سا گفٹ چاہیے۔ تو کون کون بچہ یہ کوشش کرے گا کہ اس رمضان میں سب سے زیادہ نیکیاں جمع کرے اور اللہ سے سب سے پیارا گفٹ لے؟ وہ گفٹ پتہ ہے کیا ہوگا؟ بہت پیاری سی جنت، جہاں پر ہر وہ چیز ملے گی جو ہم چاہیں گے، چاکلیٹ، کینڈیز، چپس، اور ہمیں تو وہ ضرور ہی لینے ہیں نا۔ اس لیے یہ رمضان ہم انشاءاللہ بہت اچھا گزاریں گے۔ رمضان میں اللہ کی طرف سے بہت سارے گفٹ ملتے ہیں، اللہ کی رحمت اور اس کا پیار ملتا ہے، لیکن پتہ ہے کس کو؟ جو اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس لیے پہلا عشرہ یا پہلے 10 دن اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی دعا پتہ ہے کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے بہت زیادہ طاقت اور قوت والے اللہ ہماری مدد کیجئے اور ہم پر اپنی رحمت کر دیجئے۔ جو بچہ زیادہ دعا کرے گا وہ ڈھیر ساری نعمتوں اور اللہ کی ہیلپ کو اکٹھا کر لے گا جو پورا سال اس کے کام آئیں گی۔ کون ڈھیر ساری رحمتیں اکٹھی کرے گا؟ ہم نا۔ جب پہلے 10 دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو 10 دن آتے ہیں، ان 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں اسپیشل دن۔ اس میں ہم اللہ سے سوری کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سوری کو سنتے ہیں۔ بخشش کے 10 دن۔ اب یہ سوری کیوں کریں؟ اتنے سارے تو گندے کام ہو جاتے ہیں، کبھی ماما کا کہنا نہیں مانتے، کبھی بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی کوئی چیز چھین لیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اتنی ساری تو غلطیاں ہیں نا۔ اس لیے جب اگلے 10 دن آئیں گے تو اللہ سے ڈھیر ساری سوری کریں گے۔ ان دنوں میں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے پتہ ہے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پتہ ہے آخری 10 دن وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اس میں رات کے وقت عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے،
بس تو مجھے معاف فرما دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ 5 راتیں ہوتی ہیں, ان 5 راتوں میں گھر والے عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں, اور اگر ان 5 راتوں میں اللہ کسی کی دعا سن لیں, پتہ ہے شب قدر کی عبادت کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ڈھیر سارا. تو اس موقع کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو کبھی نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ بعد میں ہمیں اللہ سے پیاری سی عید جو لینی ہے, اور ہم انشاءاللہ وہ بچے ہوں گے جن کے لیے اللہ نے عہد کر رکھا ہے, جو ڈھیر ساری نیکیوں کو کماتے ہیں, دنیا میں بھی خوش ہوں گے, آخرت میں بھی.